16 محرم تا 20 محرم مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے لیکن بہرحال دنیا بھر میں مجالس پڑھتے ہیں، لاہور میں پہلا ان کا آج سمجھیے اتفاق ہے۔ میں درخواست گزار ہوں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن میں نے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے ان سلسلہ مجالس کے لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، اسی حدیث کے عنوان سے قرآن و اہل بیت میرا موضوع رہے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے میرا پہلا اتفاق ہے، کراچی اور اسلام آباد میں اکثر پڑھتا رہا ہوں اور 30 سے زیادہ ممالک میں صرف اور صرف ذکر حسین کی خاطر سفر کیا ہے، اور یورپ کا شاید کوئی ملک ہو جہاں نہ گیا ہوں، امریکہ کی شاید ہی کوئی اسٹیٹ ہو جہاں پہ اتفاق نہیں ہوا ہے ذکر سید الشہداء کے لیے۔ 15 سال سے مسلسل مجالس، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ
ہو چکا ہے مجھے یہ عشرہ مجالس اور محرم سفر میرا تقریباً سفر میں گزرتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ جاؤں ذکر سید الشہداء ضرور ہوتا رہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ پہلا اتفاق ہے، موضوع میرا قرآن و اہل بیت رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ مطالب ضرور آپ کے لیے جدید ہوں گے، قرآن اور اہل بیت۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، آپ نے مستقیماً یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا ہے میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ بعض اوقات کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے، انسان اس اہم چیز کو بیان کرنے سے پہلے مقدمہ بیان کرتا ہے، اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، تو انسان پہلے اس کی منزلت کو بتاتا ہے، بعد میں بتاتا ہے کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ثقلین، تثنیہ کا صیغہ ہے، ثقل کہتے ہیں گراں قدر چیز کو، ثقل نہیں ہے، وزنی چیز نہیں ہے۔ اردو میں بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ثقل، ثقلیں، ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا ہے۔ ایک ہوتی ہے وزنی چیز جس کا ظاہری حجم زیادہ ہو، پتھر کا بھی حجم بہت ہوتا ہے، لیکن پیغمبر نے ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا ہے، یعنی ظاہری وزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہے، قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، گراں قدر ہیں، وزنی ہونا اور چیز ہے۔ بعض کا کہتے ہیں بھاری بھرکم شخصیت کے مالک ہیں، یعنی شخصیت اپنے علم کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے زیادہ ہے۔ تو پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، آج پہلی چیز پہ پیش کروں گا، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، باقی جملوں کی تشریح بعد میں، صرف آج کتاب اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب عربی زبان میں مکتوب شے کو کہتے ہیں، مجمع کی توجہ ہو، لکھی ہوئی شے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن لکھی ہوئی شے کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھی ہوئی شے کا، کہی ہوئی شے کا نام ہے۔ قرآن قراءت سے ہے، یعنی تلاوت سے ہے، یعنی پڑھنے سے ہے، کتاب لکھنے سے ہے۔ پھر دوبارہ تشریح کر دیتا ہوں، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب، کسی بھی صحابی نے کھڑے ہونے کے بعد یہ نہیں کہا یا رسول خدا لکھی ہوئی کتاب ہے کہاں جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہو، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن جو نازل ہوا تھا، جو الفاظ ہوا میں موجود ہیں وہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ یہ کہہ سکتے تھے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی وہ جو الفاظ نازل ہوئے تھے، مجھے اللہ نے کہے تھے، میں نے تمہیں سنائے تھے، وہ الفاظ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، کتاب اللہ ہی، وہ لکھی ہوئی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ لوگوں نے لکھی تھی۔ کہ میں خود سے جمع کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب مدون ہے، تدوین شدہ ہے۔ چیلنج سے پیش کر رہا ہوں، آیت اللہ خوئی نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں البیان کے اندر، اور آیت اللہ انتقال ہو گیا ان کا بھی اخیراً 1-2 سال پہلے، اور ان کی کتاب ہے التمہید، تو انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری دلیلیں جمع کی ہیں کہ قرآن پیغمبر نے تدوین کیا تھا، بعد میں جمع نہیں کیا گیا، قرآن خود پیغمبر نے جمع کیا تھا۔ محمد ہادی معرفت، اور کتاب ان کی ہے التمہید، 6 جلدیں ہیں، آیت اللہ خوئی کی البیان ہے، اور بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ موجودہ قرآن بعد والوں کی ترتیب نہیں ہے، خود پیغمبر نے جمع کیا ہے۔ آج رویسی پہ پیش کرنا چاہتا ہوں مجلس کو، اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے حضرات، تو قرآن خود پیغمبر نے جمع کیا ہے، پیغمبر نے تدوین کیا۔ تشیع میں ایک سورہ مکمل پڑھنا، ہر فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بھی سورہ ناقص ہوتا، اس میں کوئی کمی ہو گئی ہوتی ہے، زیادتی ہو گئی ہوتی، تو ائمہ کہتے تھے اس سورہ کو مت پڑھنا، لیکن ائمہ نے کہا کسی بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں سوائے ان 4 سوروں کے جن میں واجب سجدہ ہے۔
کیونکہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھ لی جائے اس کے فوراً بعد سجدے میں جانا واجب ہے، اور نماز کے ارکان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان 4 سوروں کو مت پڑھنا۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں نقص ہے یا زیادتی ہے، میں توجہ چاہوں گا، تو کوئی بھی سورہ ناقص نہیں ہے، ہر سورہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ مکمل ہے تو کیسے؟ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی تھیں، پیغمبر السلام بتاتے جاتے تھے کہ یہ آیات اس سورہ کے حصہ ہیں، ان کو اس جگہ پہ لکھ دیا جائے، اور ایک سورہ مکمل جب مکمل ہو جاتا تھا ایک سورہ، تو اس کے بعد پھر بسم اللہ کی نئے سرے سے نزول ہوتا تھا کہ اگلے سورہ کا جز ہے۔ جب اگلے سورہ کا جز ہے تو بسم اللہ آتا تھا، نیا سورہ شروع ہو جاتا، سوائے سورہ توبہ کے جس کے اندر جز نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی پیش کروں گا۔ تو ہر سورہ مکمل سورہ ہے اور اس کی آیات آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں، ایک سورہ مکمل اسی ترتیب کے اندر ہے جیسا پیغمبر نے رکھا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، اور جو سوالات ہوں گے نا تو آپ مجلس کے بعد مجھے لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہوں گا تو وہیں پہ جواب دوں گا، چاہوں گا تو ممبر سے جواب دوں گا، اور بہرحال کیونکہ درس نہیں ہے مجلس ہے، وإلا میں یہیں پہ سوال و جواب لیتا تاکہ کوئی بھی اگر شبہ ذہن کے اندر رہ جائے تو فوراً شبہ دور ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہمارے مولا امیر المؤمنین نے جو قرآن پیش کیا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، جب بعد میں قرآن کے تدوین کی باری آئی تو پھر اس وقت آیا وہ تدوین کیا ہو رہی تھی اور مولا نے کیا قرآن پیش کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے کوئی نئی ترتیب کے ساتھ قرآن پیش نہیں کیا تھا، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، مولا امیر المؤمنین نے اسی قرآن کے لیے ہر آیت کا شأن نزول لکھا تھا، ہر آیت کا شأن نزول لکھا تھا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، جنگ میں نازل ہوئی ہے، صلح میں نازل ہوئی ہے، عرش پہ نازل ہوئی ہے، فرش پہ نازل ہے۔ تو مولا فرما رہے تھے آیات کی تدوین کو پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا، میں قرآن کی ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں، اور آپ وہ شان نزول لکھ کے لے کے آئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وہ قابل قبول نہیں تھا کیونکہ سب کے راز لکھ دیے گئے تھے۔ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا ہے، سورہ توبہ میں کس کی طرف اشارہ ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ مولا امیر المؤمنین نے ہر آیت کا شأن نزول لکھ دیا تھا جو بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نیا قرآن تھا، قرآن کی ترتیب الگ تھی، نقصہ ناقصہ، یہاں پہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرات امیر المؤمنین سے جب شورا بنائی گئی نا، 6 رکنی شورا تھی، سب کے ذہنوں میں ہے شورا، دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی، اس کے اندر امیر المؤمنین کو بھی رکھا تھا، وہاں پہ سعد بن وقاص ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ 6 افراد ہیں۔ جب 6 افراد ہیں نا تو اس میں مولا سے کہا گیا کہ یا علی، دیکھیں 3 افراد کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے وہاں پہ، سعد بن وقاص نے عبد الرحمن بن عوف کو ووٹ دیا تھا، طلحہ نے عثمان کو، زبیر نے علی کو، یہ 3 افراد کا سامنے آ گیا تھا، 3 افراد نے ووٹ دیا تھا، سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ وہاں عبد الرحمن بن عوف یہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے خلافت ملنے والی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا میرے پاس 2 ووٹ ہیں، ایک میرا اپنا، دوسرا سعد بن ابی وقاص کا۔ تو اس نے کہا یا علی میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ 2 ووٹ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کا اپنا ووٹ اور زبیر کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس 4 ووٹ ہوں گے، آپ خلیفہ بن جائیں گے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو آپ نے فرمایا کیا کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے کہا خبردار مجھے مت بتاؤ، کتاب اللہ سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھو، مجھے مت کہو کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب مجھ سے بہتر تم میں کون جانتا۔ پھر دوسرے کہا کہ یا علی پھر سنت نبوی پہ عمل کریں گے، کہا سنت نبوی بھی سیکھنی ہو تو مجھ سے سیکھنا، کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا۔ تو کہا کہ اللہ کی نبی کی سنت کو سمجھنا مجھ سے سمجھنا۔ کہا پھر سیرت شیخین پہ عمل کریں گے؟ کہا نہیں، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ حضرات وہ علی جو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو کسی بھی چیز پہ مصلحت سے کام نہ لے، مصالحت نہ کریں کہ نہیں میں اس چیز کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، آیا وہ علی ابن ابی طالب قرآن کی تبدیلی پہ مصالحت کر لیتے؟ اگر قرآن بدل گیا ہوتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا نہیں چاہتے تھے 2 قرآن ہو جائیں، اس لیے آپ نے کہا چلو معاذ اللہ استغفر اللہ ربیۃ اللہ غلط قرآن راج ہو جائے۔ وہ علی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ
ہاتھ کھولنے باندھنے پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روزے کے 15 منٹ پہ کہ میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرات توجہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ مولا امیر کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب یہاں تک کہا کہ یا علی ہم یہ چیز تھوڑی سی بدل گئی ہے، اسی پہ کمپرومائز کر لیجیے گا. نہیں، شریعت وہ ہے جو پیغمبر اسلام چھوڑ گئے ہیں، میں بدلنے پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آیا ممکن ہے کہ قرآن بدل گیا ہو اور میرے مولا کہتے ہیں کہ مجھے بدلا ہوا قرآن قبول ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے مولا نے نہج البلاغہ میں فضائل پیش کیے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ما بین الدفتین، جو بھی قرآن موجود ہے کتاب کی شکل میں یہ وہی قرآن ہے. اسی کے اعراض آپ نے لگائے ہیں، جتنے فضائل پیش کیے ہیں موجودہ قرآن کے پیش کیے ہیں، دو قرآن نہیں ہیں. جب صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو وہ ایک نیا قرآن راج نہیں کریں گے، بلکہ اسی قرآن کے وہ اسرار و رموز پیش کریں گے جو گزشتہ کوئی نہیں پیش کر سکا. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ 2 اور 27 کا تناسب ہوگا. علم جو کچھ آ چکا ہے وہ صرف 2 عدد ہے، اور جو آپ پیش کریں گے وہ 27 عدد ہوگا. علم کا تناسب 2 اور 27 کا، ریشیو آف نالج، یعنی ریشیو جو ہوگا، تناسب جو ہوگا علم کا، جو کچھ اب تک آیا ہے وہ صرف 2 عدد ہے، اور جو امام پیش کریں گے وہ 27 عدد ہوگا. تو قرآن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حضرات یہ موجودہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں تدوین کیا اور صحابہ کو یاد کرایا، حفظ کرایا. جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن مسعود، بہت سے ایسے سینکڑوں افراد تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے 70 سورے خود پیغمبر سے سن کے حفظ کیے اور باقی سورے امیر المؤمنین سے سن کے حفظ کیے. حضرات بڑے بڑے حفاظ موجود. پیغمبر نے اپنی زندگی میں لوگوں کو قرآن حفظ کروایا. آیا وہ ترتیب الگ تھی؟ نہیں، وہ یہی سورے تھے. 114 سورے قرآن کے اندر پیغمبر کی زندگی میں تھے، بعد میں بھی وہی ہیں. تو موجودہ قرآن پیغمبر اسلام کا تدوین کیا ہوا ہے. اور پیغمبر نے، اگر یہ کہا جائے نا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت، نہ یہ بتائیں کہ اطرت کون ہے، نہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے، تو پھر پیغمبر اسلام یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ اور یہ سب شیعہ سنی کتابوں میں متفقن علیہ حدیث ہے. یہ بعد میں کتاب و سنت والی حدیث جو ہے وہ 700 سال بعد لکھی گئی ہے. کسی بھی پہلے 700 سال کی کتاب میں، شیعہ سنی کتاب کے اندر، کتاب اور اطرت کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہیں ہی نہیں. یہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم کے اندر بھی جب الفاظ آئے ہیں تو یہی الفاظ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا، کہا کہ یا رسول خدا آپ نے دو چیزیں کہی ہیں، کتاب اور اطرت، تو کہا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میں تمہیں تذکر دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں اپنی اطرت کی، اپنے اہل بیت کی. کہ پیغمبر نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، کہ کتاب اللہ کو تو تم نہیں بھولو گے لیکن میرے اہل بیت کو بھلا دو گے. اہل بیت سے متعلق پیش کروں گا، لیکن آج اللہ کی کتاب. آئیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے. یہ موجودہ قرآن ہے، اور اس کے اوپر ایمان، اس کا بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، اور اس قرآن کا احترام واجب ہے. اس کو کسی ایسے مقام پہ نہیں لے جایا جا سکتا جہاں نجاست ہو. قرآن کا احترام، اس کو بیت الخلاء میں لے جانا حرام ہے، اس کا محترم مقام پہ رکھنا واجب ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. کتنے اس کے احترامات ہیں، بات واضح ہو رہی ہے حضرات کے لیے. یہ قرآن بڑا محترم ہے، اس کے بے انتہا مقامات ہیں. آئیں ذرا پیش کریں. 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے اپنے خواص ہیں، اور اس کتاب کے لیے پیغمبر اسلام نے کتنی زحمتیں کی اسے پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وعجل فرج. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. قرآن کی ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. پھر فرماتے ہیں وہ جو باطنی معنی ہے اس کا ایک اور باطن ہے، اور وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ایک ہے لیکن باطن 70 ہے. کہ اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک ظاہر کو سمجھتا ہے، اور بہت زیادہ کوشش کرے تو ایک باطن کو سمجھتا ہے. کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس ظاہر بھی ہے اور 70 کے 70 باطن بھی ہیں. کہ یہ قرآن میراث ہے، ہم وارث ہیں.
پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ حضرات تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ میراث کا مقام میں نے کہا بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ میں ایک سوال کروں گا، جواب میں خود ہی پیش کروں گا، تھوڑی سی دیر سوچئے گا۔ آیا میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ وارث افضل ہے یا میراث؟ یہ ابا مجھے میراث میں ملی ہے، مثال کے طور پہ میں وارث ہوں، یہ ابا میراث ہے۔ مثال کے طور پہ میں وارث ہوں، یہ انگوٹھی میراث میں ملی ہے، وارث افضل ہے یا میراث؟ وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرات قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ میراث کا یہ مقام ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، اس پہ کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا، کسی چیز کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، اس کا احترام واجب ہے جب میراث ایسی ہے۔ بھئی میراث ایسی ہے تو تصور کیجئے وارث کا مقام کیا ہوگا، تصور کیجئے وارث کیسا ہوگا۔ حضرات میراث کا مقام یہ ہے کہ آج تک باقی ہے، آج تک موجود ہے۔ اگر میراث موجود ہے تو کوئی پردہ غیب میں وارث بھی ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ میراث ہے، میراث کا یہ مقام ہے۔ اب سوچئے وارث کیسا ہوگا۔ اگر میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، قرآن پہ وہ کتاب نہیں رکھی جا سکتی، قرآن کا احترام واجب ہے۔ دوسری کتابوں کو، اللہ کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، معصومین کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے، نہیں چھوا جا سکتا۔ حضرات جب یہ میراث ہے، کیوں؟ قرآن کی آیت ہے نا سورہ واقعہ میں کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جو مطہر ہوں۔ میں اس کی تشریح کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، جو مطہر ہوں۔ حضرات یہ قرآن میراث ہے، میراث بہت پاک ہے۔ اب تصور کیجئے وارث کتنا پاک ہوگا، بغیر پاکوں کے، پاک ہستیوں کے علاوہ سے کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اب سوچئے کہ وارث کتنے پاک ہوں گے۔ حضرات بہت سے افراد آئے، کہا کہ ہمیں قرآن سے اس مسئلے کا جواب پیش کرو، قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے؟ تو بڑے بڑے افراد صحابہ رسول پریشان ہو گئے، تلاش کرنے لگے، قرآن میں جواب نہیں مل رہا تھا۔ کہا تھوڑی سی دیر انتظار کرو، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، کسی اور سے سوال کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ بیٹی سے سوال کیا، سب سے پوچھا، کہا یہ مسئلہ قرآن سے کہاں دکھاؤں؟ کہا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہر آدمی پریشان ہو گیا کہ قرآن کے اندر کہاں ہے، اور وہ نعرہ لگا چکے تھے حسبنا کتاب اللہ، وہ کہہ چکے تھے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب پریشان تھے، قرآن میں نے کہہ دیا کافی، قرآن میں سے کہاں سے دکھاؤں؟ وہ کہتا مسئلہ قرآن سے دکھاؤ۔ تلاش کر کر کے تھک گئے، سب سے پوچھ لیا، بیٹی سے پوچھا، سارے صحابہ سے پوچھا کہ قرآن کے اندر مسئلہ کہاں؟ کہ ہمیں نہیں معلوم۔ مجبور ہو کے در اہل بیت پہ آئے، کہا کہ یا علی یہ مسئلہ اسلام پہ وقت آ گیا ہے، قرآن پہ وقت آن پڑا ہے، ذرا آئیے دکھائیے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ تو نے تو کہا تو قرآن کافی ہے۔ کہا کہ اچھا ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے بتا دیجئے، اب اسلام پہ وقت ہے، میرے پہ نہیں۔ مولا نے کہا، ہاتھ سے اس کے قرآن لیا، کھولا، کہا یہ رہا مسئلہ۔ کہا یا علی بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتا دیا؟ کہا میں دیکھتا نہیں ہوں، آیت نکل کے سلام کر کے بتاتی ہے میں کس مرض کی دوا ہوں۔ کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آیت نکل کے بتاتی ہے۔ کہا یہ آیت ہے۔ کہا یا علی یہ آپ کو کیسے ہر چیز مل جاتی ہے قرآن سے؟ یہ آیت تو میں نے 3-4 مرتبہ پڑھی تھی، مجھے اس میں یہ مسئلہ ملا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے؟ یا علی میں نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی لیکن میرے لیے واضح نہیں ہو رہی تھی، یہ کیسے آپ نے اسی آیت سے یہ مسئلہ حل کر دیا؟ کہا کہ سن، جب قرآن اپنے وارث کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو سارے راز کھول دیتا ہے۔ جب وارث کے ہاتھوں میں ہو، ایک مرتبہ قرآن کھلا، آیات بولنے لگیں، میں اس مرض کی دوا ہوں، مجھ میں یہ راز ہے، یہ مسائل ہیں، سارے مسائل حل ہونے لگے۔ حضرات ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں، ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جن کے لیے خود آیات راز بتاتی ہے۔ تو اب یہ آیات کہاں نکل کے، اب یہ ہے حجت خدا کی علامت، یہ ہے کہ بغیر دیکھے بتائے۔ تو حضرات قرآن کا بڑا مقام ہے، عظمت قرآن بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے بار بار کہا
کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آج میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت تو ہے نا، آپ لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ ابھی؟ میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا جو بھی مجھے گھنٹہ دیا ہے میں اس کو پورا لوں گا، اور اگر بعض کا تھوڑا سا زیادہ بھی لوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے مجھے، اور جس پیارے انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں، دیکھیں ابھی کراچی کے 1,00,000 1,50,000 کے مجمع میں پڑھنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی ہے، لوگ کم ہوں تب بھی نہیں گھبراتا، زیادہ ہوں تب بھی نہیں گھبراتا، کیونکہ مجھے جن کے لیے پڑھنا ہے وہ قبول کرنے والے ہیں اور وہ سننے والے ہیں، اور زکوٰۃ العلم نشر و علم کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہے اس کو نشر و اشاعت علم کو پھیلانے سے علم بڑھتا ہے۔ تو آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آنا، ہم سمجھائیں گے کتاب کیا ہے۔ بڑے بڑے مقدس لوگ گزرے اس دنیا کے اندر، اسی 20ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے مشہد مقدس میں، حرم امام رضا علیہ السلام میں عبادت کیا کرتے تھے، 12 برس مسلسل ہر شب ختم قرآن کر کے امام رضا کو ہدیہ کرتے تھے۔ تصور ہے ایک ختم قرآن میں 6-7 ساڑھے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پوری رات میں قرآن پڑھتے، ہدیہ کرتے مولا کو۔ اواخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک صحافی تھا، اس نے کہا میں نے ایک آیت لکھی، اس کے بعد ایک حدیث لکھی، پھر ایک آیت لکھی، پھر ایک شاعر کا کچھ ایک شعر لکھ دیا، پھر ایک آیت لکھی، اور پھر کچھ اخبار کی کٹنگز لگائی اور لے گیا ان کے پاس، کہا کہ ذرا بتائیے ان میں آیات کون سی ہیں، اور وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولا، کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے آیات؟ شیخ حسن علی نخود کی اصفہانی، کہ یہ آپ کو آیات کیسے معلوم ہوتی ہیں جب آپ دیکھ نہیں پاتے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے۔ توجہ ہو مجمع کی، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بل ہوا نور، قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے، تو جو چمک رہی ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں۔ جو مجھے چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں یہ آیات ہیں۔ کہا آقا یہ کیسے نصیب ہوا؟ کہا یہ میں نے 12 سال امام رضا کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہدیہ کیا۔ کہا کہ آقا مجھے بھی بتائیے، میں بھی لے لوں۔ کہا طاقت ہے تو جا کے مولا سے مانگ لے، یہ عطا کرنا نہیں بھولیں، تمہیں مانگنا نہیں آتا۔ کہ یہ وارث قرآن ہے، قرآن ان کے پاس ہے، جو انہیں مردہ سمجھتا ہے وہ خود مردہ ہے۔ کہ کبھی انہیں زندہ سمجھ کے آؤ تو صحیح ان کے پاس۔ حضرات یہ کتنی بات ہے، قرآن آج تک سمجھ نہیں سکی، امت سمجھ نہیں سکی ہے۔ آج تک بہت سے لوگ، میں حضرات جملے پیش کروں گا، شاید سخت ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے تلخ ہو، لیکن میں جملے پیش کروں گا۔ بہت سے لوگ آج تک سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں، کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ بہت سے لوگ کاغذ کو اور سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ساری کتابیں ہیں، کاغذ کے اوپر سیاہی لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن ہے۔ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے تدوین شدہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی سیاہی ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ حقیقت قرآن کچھ اور ہے۔ قرآن ایک نور کا نام ہے جس میں شفا ہے، جس میں علم ہے، جس میں حکمت ہے، جس میں دانائی ہے۔ اگر کسی کے سینے میں اتر جائے تو اس کی زبان سے حکمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن ایک نور کا نام ہے۔ آئیں ذرا روایت پیش کرنا چاہتا ہوں صادق آل محمد کے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت جب قرآن مجسم ہو کے آئے گا، دیکھیں تشیع جو ہے نا وہ تجسیم اعمال کا قائل ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ تجسیم اعمال کے، یعنی اعمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے۔ یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو قبر کے اندر مجسم ہو کے سامنے آئیں گے، کوئی بچھو بنا ہوا سامنے آئے گا، کوئی سانپ، کوئی نور، مختلف چیزیں ہیں نا۔ کہا کہ مولا سب سے منور شے کیا ہوگی قبر کے اندر؟ مثلا نماز آئے گی قبر کے اندر منور نور کی شکل میں۔ ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں، یعنی اعمال، یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا، یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی قبر میں۔ کہا نماز کا نور ہے، ہر چیز کا نور ہے۔ کہا مولا سب سے زیادہ نور کس چیز کا ہوگا؟ کہا ایک شے ایسی ہے جس کا نور سب سے زیادہ ہوگا، جب قبر میں آئے گی تو پوری قبر منور ہو جائے گی۔ کہا مولا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ ولایت اہل بیت، محمد
عجل فرجهم. تو اب اطیب البیان فی تفسیر القرآن 14 جلدوں میں تفسیر ہے. آیت اللہ سید عبد الحسین موسوی الجزائری کی تفسیر ہے, بہت بڑا نام ہے, شیراز میں تھے, انتقال ہو گیا ان کا. 14 جلد اطیب البیان, ان کا طیب لقب تھا, انہوں نے اطیب البیان تفسیر لکھی. وہاں پہ روایت لکھی انہوں نے, کہتے ہیں چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن کیا ہے؟ کہ جب روز قیامت قرآن مجسم ہو کے سامنے آئے گا نا تو ہر انسان سوال کرے گا پروردگارا یہ کون ہے اتنا خوبصورت, اتنا حسین و جمیل, ہم نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. تو اللہ کہے گا اپنا تعارف کروا دے. تو ایک مرتبہ قرآن کہے گا میں تمہارے سب کے گھروں میں موجود تھا, تم نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں. کہ تم میں سے کسی نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں, میں کتنا بڑا نور ہوں, کیا ہے میری ہستی, تم مجھے کاغذ اور سیاہی سمجھتے رہے. میں بات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, بہت سے لوگ آج تک سیاہی کو, کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے یہ بس ایک سیاہی ہے, کاغذ ہے. کیا نہیں, قرآن شاہد ہے. یہ جو قرآن میں آیا کہ قرآن شاہد ہے, گواہ ہے. شاہد کا کیا مطلب, گواہ کا کیا مطلب؟ بھائی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میرے ساتھ. گواہ جب کہتے ہیں, شاہد اس کا تعلق مشاہدے سے ہے, شہود سے ہے. آپ میں سے کوئی آدمی عدالت جائے, جج بیٹھا ہو, اس کے سامنے کہے میں گواہی دینے آیا ہوں. اچھا گواہ ہو, تم نے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں جرم ہوتے نہیں دیکھا, لیکن یہ آدمی مجرم ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ مجرم ہے. کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ کیا تمہاری گواہی باطل ہے؟ جب تم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسی؟ شہادت جب مشاہدہ ہی نہیں کیا تو شہادت کیسی؟ پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں. شہادت کا تعلق, شاہد کا تعلق مشاہدے سے ہے, گواہی کا تعلق دیکھنے سے ہے. جج کہے گا جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی, اس کو باہر نکال دو, یہ گواہ نہیں ہے. قرآن شاہد ہے, گواہ ہے. اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہے. پیغمبر السلام شاہد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنایا, آپ کو سب پہ گواہ بنایا. یعنی پیغمبر سارے انبیاء پہ, سارے ادوار میں, ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ گواہ ہیں. اگر موجود ہیں تو گواہ ہیں. یہ قرآن ہے, یہ تمسخر نہیں ہے, یہ قرآن ہے. یہ کاغذ نہیں ہے, یہ قرآن ہے. یہ سیاہی نہیں ہے, یہ قرآن ہے. ایک نور کا نام قرآن ہے جو ہر گھر میں موجود ہے, لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ نور موجود ہے, یہ شفا موجود ہے, یہ دانائی, یہ ہدایت موجود ہے. اللہ نے بھی کہا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اللہ کہتا ہے میں صراط مستقیم. اچھا صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ آئے ذرا میں قرآن کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں. صراط مستقیم قرآن ایک زندہ منشور ہے. اللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں جتنے ہو سکتے ہیں مطالب زیادہ سے زیادہ پیش کروں. قرآن ایک زندہ منشور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ. سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. پتہ نہیں میں وعدہ کر پایا کہ نہیں. دیکھیں سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا, ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. جب ٹیڑھا راستہ جا رہا ہے نا تو بیچ میں سے نکل جائیے, یہ شارٹ کٹ ہوگا, چھوٹا راستہ ہوگا. سیدھے راستے کو شارٹ کٹ نہیں ہوتا. سیدھے جب بھی اتریں گے انحراف ہے, جب بھی سیدھے راستے سے اتر جائیں تو یہ انحراف ہے, کیونکہ سیدھے راستے کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم. آیا پھر اس پہ ہدایت کی ضرورت ہے, ہادی کی ضرورت ہے؟ نہیں, جب راستہ ہی سیدھا ہے. جب راستہ ہی سیدھا, اللہ کہہ رہا ہے بالکل سیدھا راستہ, سیدھے سے چلتے رہو. جب بھی اترو گے سوچو کہ کوئی نماز میں ڈنڈی مار دوں, روزے میں ڈنڈی مار دوں. جب بھی کرو گے انحراف ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں, سیدھا راستہ ہے. کوئی اس کے اندر شارٹ کٹ تلاش مت کرنا. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے دو کام کیے ہیں. ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں, اراعۃ الطریق و ایصال الی المطلوب. منطق کی روح سے صرف دو طریقے ہیں ہدایت کے, ایصال الی المطلوب و اراعۃ الطریق. یعنی راستہ دکھا دینا. کوئی آدمی پوچھے بھی مجھے مثال کے طور پہ کلمہ چوک جانا ہے, آپ کہیں یہاں سے باہر نکلیں, دائیں مڑیں بائیں مڑیں, اس طرح سے جائیں گے, وہاں پہ کلمہ چوک آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا, اراعۃ الطریق, راستہ دکھانا. اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں میں بھی کلمہ چوک جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو.
اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک، مقصود تک، منزل تک پہنچانا، لے کے جانا۔ بات واضح ہے؟ منطق کی روح سے صرف دو طریقے ہیں، راستہ دکھا دینا یا منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ بات واضح ہوئی؟ بس دو ہی طریقے ہیں منطق کی روح سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کام تھا؟ یا بتا دیتا یا پہنچا دیتا۔ اللہ نے کہا میں دونوں کروں گا۔ قرآن دکھا رہا ہے، امام چلا رہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور امام ہادی برحق ہے۔ کہ اگر قرآن سے تمہیں صراط مستقیم نہ ملے تو امام وقت کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ یہ ایصال الی المطلوب بھی ہے، اراۃ الطریق بھی ہے۔ پروردگارہ کتنا کریم ہے، تو کتنا آسان بنا دیا ہے دین کو۔ تو قرآن راستہ بتا رہا ہے۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے قرآن کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ آئیں بس بھائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے، قرآن کون ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ قرآن منتظر رہتا، آیات آتی رہیں، ان کے عمل کے مطابق آیات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا۔ حضرات صحابہ میں اور اہل بیت علیہ السلام میں بنیادی فرق یہی ہے، صحابہ منتظر رہتے ہیں آیت نازل ہو میں عمل کروں، آیت نازل ہو میں نماز پڑھوں، آیت نازل ہو میں روزہ رکھوں، آیت نازل ہو میں حج پہ جاؤں، آیت نازل ہو میں زکوٰۃ دوں، خمس دوں، آیت نازل ہو میں جہاد کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، تولی رکھوں، تبرع۔ یہ سب کچھ صحابہ آیات کے نزول کے منتظر ہیں اور آیات اہل بیت کی منتظر ہیں۔ یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو میں نازل ہوں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو میں نازل ہوں، یہ راہ خدا میں انگوٹھی دے تو میں نازل ہوں، یہ حج پہ جائیں تو میں نازل ہوں، یہ زکوٰۃ دیں تو میں نازل ہوں۔ آیات منتظر ہے اہل بیت کی، صحابہ منتظر ہے آیات کے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ آیات قرآن کے، دونوں میں کبھی ٹکراؤ تضاد نہیں ہوگا، دونوں کردار ایک سا نظر آئے گا۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے اگر سروں کو نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں مسلمانوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے ہیں۔ قرآن نیزوں پہ بلند کرنے والے اور ہیں اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے قرآن سنانے والے اور۔ سر تن سے جدا کر دیا جناب سید الشہداء کا، نیزے پہ بلند ہے جناب سید الشہداء کا سر، لیکن پھر بھی سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ من آیات عجبہ، یہ آیات تلاوت کر رہے تھے نا کہ قرآن کی عجیب و غریب آیات ہیں، نشانیاں، اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس وقت حسین ابن علی تھے۔ 16 محرم گزر گئی، جب چلے نا اہل بیت علیہ السلام، 11 محرم کا دن نکلا نا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ 11 محرم کا دن نکلنا تھا اور بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی کے لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی جناب علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی رو رہی ہے، کوئی جناب قاسم کے لاشے پہ، سب بیبیاں مختلف لاشوں پہ جا کے رو رہی ہیں۔ 2 بیبیوں سے متعلق ملتا ہے کہ یہ 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ صرف امام حسین کے لاشے کے کھڑے ہوئے۔ کون سی 2 بیبیاں؟ کہ ایک جناب زینب کبریٰ اور دوسری جناب رباب۔ ان 2 بیبیوں سے متعلق ملتا ہے یہ کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ دونوں بیبیاں سیدھی آئیں اور امام حسین کے لاشے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ روایات کے الفاظ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ لاشے کا طواف شروع کیا، مورخین نے لکھا ہے لاشے کا طواف شروع کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے لاشے کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا سے کہا کہ بھیا میں نے آپ کے لاشے کا طواف کر لیا، لیکن بھیا مجھے پورے لاشے پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ملی جس کا میں بوسہ دے سکتی ہے۔
اجرکم اللہ، تم نے سنیں گے. میں مصائب تھوڑا سا طولانی پڑھتا ہوں، برداشت کیجیے گا. کہ بھیا پورے لاشے پہ مجھے بوسہ دینے کی جگہ نہیں ملی. بی بی کیوں اتنا ضروری تھا امام حسین کا بوسہ دینا؟ کہ اماں نے وصیت کی تھی زینب جب حسین سے ودا کرو تو میری طرف سے ایک مرتبہ بوسہ دے دینا. پورے لاشے کو دیکھا. اور ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی اس آخری قربانی کو قبول فرما لے. پنجتن کی آخری قربانی ہے یہ، 5 پنجتن تھے نا، یہ جناب سے آخری شہید ہے. بہت رو رہی ہیں بی بی، کہتی ہیں پروردگارہ ہماری آخری قربانی ہے ہم نے پیش کی. راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی تھی جن کی آنکھیں رو رو کے پتھرا گئی تھی، نام رباب ہے، 28 یا 30 برس کی ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا. کہا اے میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا، پشت گردن بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. بڑے سخت الفاظ ہیں بی بی کی. کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. پھر کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا، میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں دیا گیا. میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی دیکھیں 2 ہی موقع تھے نا جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، آپ کو ہمیں سب کو یاد کیا. 2 مواقع پہ مولا نے یاد کیا، اور راوی بھی آپ کی بیٹی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے. کہتی میرے بابا نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. اور دوسرا کون سا موقع تھا؟ کہا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے کاش میرے شیعوں تم کربلا میں موجود ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا. کہا تم دیکھتے لیکن کسی نے میرے پہ رحم نہیں کھایا، بچے کو تیر مار دیا. تو اب جناب رباب کیا کہہ رہی ہیں کہ مولا جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی بی بی آپ کو آپ کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے. جملے سنے، میں نے مصائب تمام نہیں کیا، میں مصائب کو شروع کر رہا ہوں. کیا کہا جناب رباب نے؟ میں پوری زندگی. اب کیا معمول بنایا بی بی نے؟ جیسی صبح ہوتی تھی نا، بی بی ایک کوزے میں پانی بھرتی تھی اور دھوپ میں رکھ دیتی تھی. جیسے جیسے پانی گرم ہوتا تھا نا تو اس گرم پانی کو بی بی پیتی تھی. اور کیا کرتی؟ خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابا. بہت روتی بی بی حجاب کو یاد کر کے. دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی، کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ علی اصغرہ. بی بی سب کو یاد کر کے روتی. بی بی کو بڑا غم تھا، بڑا غم تھا جناب رباب کو. بس بھی ایک مرتبہ جناب رباب چلیں کربلا سے کوفے پہنچیں. کوفے میں چاروں طرف مجمع عام تھا، پتھر مار رہے تھے. اے کاش کہ اگر پھولوں سے استقبال نہ ہوتا تو پتھروں سے نہ ہوتا. لیکن علی زادیوں کا، نبی زادیوں کا پتھروں سے استقبال ہوا کوفے میں. کوفے سے نکلی شام پہنچی بی بی. شام میں کیا دیکھا؟ وہاں پہ بھی دوبارہ مجمع عام تھا. چاروں طرف سے لوگ نعرے لگا رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے. بار بار جناب زینب کبریٰ رو کے کہتی تھی میں باغی کی نہیں حسین کی بہن ہوں. بس ایک مرتبہ شام سے رہائی ملی. جناب رباب ایک مرتبہ روتی ہوئی، جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا نا پھپھی اماں سب بیویوں سے کہتے ہیں تیار ہو جائیں، آج ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. اب جناب سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا پھپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے، آئیں میرے ساتھ چلیں
میں آپ کو لے چلتا ہوں، سب بیویوں سے کہیں سامان لے لیں، ہم وہیں سے چلیں گے، بس بھی سران شہداء ساتھ چلے بیویاں دفنانے کے لیے۔ جب چلنے لگے نا امام سجاد تو چلتے چلتے ایک مقام پہ آئے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے وداع کرنے گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی دیکھو سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اب کیوں نہیں اٹھتی، ہم مدینے جا رہے ہیں، اٹھو سب تیار ہیں۔ ایک ماں قبر سے لپٹی ہوئی ہے، بس بھئی روتے روتے ایک مرتبہ ماں اٹھیں۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی چلیے، بس اب یہاں پہ نہیں رکا جا سکتا، چلنے لگے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں سے امام سجاد کو ایک مرتبہ وہ جو راستہ لے کے چل رہا تھا نا اونٹوں کو، اس نے کہا اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینے کو بھی جاتا ہے کربلا کو بھی جاتا ہے، کہاں جانا؟ بیویوں نے ایک مرتبہ کربلا کا نام سنا، سارے دل تڑپنے لگے۔ کہا سید سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھیں۔ سوگنا مال محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا کہ ایک مرتبہ سب بیویاں چلیں کربلا کی جانب۔ جب قافلہ چلا نا تو بس بھئی کیسے پہنچا میں نہیں پیش کر سکتا، جناب جابر موجود تھے جو نابینا ہو چکے تھے، اپنے غلام سے کہا مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے۔ کہا اگر یہ میرے مولا سجاد ہو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہا اپنے مولا کی کوئی علامت بتائیے، کہ میرا مولا 24 برس کا جوان ہے، بڑا قداور ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا نہیں ایک مرد ہے ساتھ میں مستورات ہے لیکن یہ بوڑھا آدمی ہے۔ کہا کہ کیسا ہے؟ کہا ساری داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہیں۔ کہا کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں ہو سکتے۔ بس بھی ایک مرتبہ بس میں نہیں پیش کرتا، سارے مسائل نہیں پیش کرتا۔ امام سجاد آئے، جناب جابر کو دیکھا جیسے کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ کسی نے نہ مجھے پرسہ دیا میرے بابا کا، نہ مجھ سے کوئی گلے ملا، نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے بابا چلے گئے۔ ایک مرتبہ خود امام سجاد جناب جابر سے گلے ملے، کہ جابر ہاں ہونا قتل الرجال ہونا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا تھا، یہاں میرے بابا کو ذبح کیا گیا، جابر میرے بھیا علی اکبر کے برچھی لگی تھی، جابر علی اصغر کے تیر لگا تھا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھنی، میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد خود بتا کے رونے لگے، بہت روئے جناب جابر۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں زیارتیں کرنے لگیں، جناب امام سجاد نے پہلے بتایا کہ پھپھی اماں یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر پہ گر گئے، رونے لگیں۔ جب دیکھا نا امام سجاد نے کہ کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، کہ پھپھی اماں بیویوں سے کہیں بس اٹھیں یہاں سے آگے۔ اٹھیں، جیسی چلنے لگی نا پوچھا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ بیویاں دوبارہ گر کے رونے لگیں، پھر اٹھے، کہا کہ بس آگے بڑھیں۔ جیسے ہی آگے بڑھیں پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ قاسم کی قبر ہے۔ پھر بیویاں رونے لگیں۔ بس بھی امام سجاد نے کہا بس پھپھی اماں، بیویوں سے کہیں بس کریں، اب کوئی نہ کوئی بیوی مر نہ جائے۔ اب سوال کیا کہ بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا پتہ نہیں بتایا، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہ پھپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئے میرے ساتھ چلے میں اپنے چچا کی قبر بتاتا ہوں۔ جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بیویوں کو روک لیا، کہا بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا چادریں لوٹی گئی تھی، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے ماں بہنوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، بیٹیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک سوال کروں آپ سب سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟ صرف سنے تو آپ ایسے رو رہے ہیں، امام سجاد نے آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے اس طرح سے روتے تھے میرے مولا۔ بس بھی آخر جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں 3 روز بیت گئے ہیں، کل صبح میں ہم نکل جائیں گے، ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ دوبارہ پوچھا کہ پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب نہیں جانا چاہتی۔
معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں امام سجاد آئے ماں کے پاس، کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد، جب کوئی بیوہ اپنے گھر واپس جاتی ہے نا تو اسے میکے بھی جانا پڑتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، بتاتی ہے یہ شوہر کی نشانیاں ہیں، میرے پاس حسین کی 2 نشانیاں تھی، ایک کربلا میں رہ گیا، دوسری شام میں رہ گئی، جب میں میکے جاؤں گی میں کیا بتاؤں گی میرے بچے کتنے خوبصورت تھے، مجھے واپس نہ لے جاؤ۔ کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر کوئی ظاہر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کو ذبح کیا تھا، یہاں علی اصغر کے تیر لگا تھا۔ کہا نہیں مادر گرامی میں اجازت نہیں دے سکا، واپس چلیں۔ آخری جملے سن لیجئے، بس بھئی چلے مدینے پہنچ گئیں جناب رباب، سب بیبیاں پہنچ گئیں۔ ایک مرتبہ 4 مہینے گزر گئے، شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں 4 مہینے رہائی کے بعد مدینے میں گزرے تھے کہ ایک دن جناب زینب سے رہانا گیا، کہا بیٹا سید سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں، جب سے واپس آئی ہیں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، گرم پانی پیتی ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بہت بیمار ہیں، ماں سے کہیں سائے میں آ جائیے۔ آئے امام سجاد کا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی، مجھ سے سائے میں آنے کے لیے مت کہیے۔ کہا مادر گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی کہ پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑیں، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی کہ پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، مجھے ابھی تک آواز آ رہی ہے، میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا، جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے نا تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آئیں بھئی پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، پروردگارہ اس بیوی کی مظلومیت کا واسطہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے اس زندان کی ننھی سی قبر کا واسطہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ جناب زینب کے جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا، جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیبیوں کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے، پروردگارہ اس ننھی سی بچی کا واسطہ جس کے پاؤں کے کانٹے بہت اذیت کرتے تھے۔ امام سجاد کہتے ہیں میری بہن اکثر میرے کانٹے چن دیا کرتی تھی لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، میری بہن کی کوئی بھی کانٹوں کو چننے والا نہیں تھا، پروردگارہ اس بچی کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔